بہترین اور خوبصورت درس ہے، خاص طور پہ خواتین کے لیے بھی کہ بہرحال خواتین گھر کے اندر کام کرتی ہیں، ماہ رمضان میں کام تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے نسبتاً، بعض بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہاں تو چھٹیاں ہو گئی ہیں ابھی کچھ دن کے لیے تو اس لیے ریلیکس ہے، لیکن بہرحال سحری بھی بنانی ہے، افطاری بنانی ہے، کام ہے، لیکن وہاں پر اگر وہ اپنے اس کاموں کے اندر ایک سلاٹ، ایک ٹائم قرآن کی تلاوت کا نکالیں تو یہ سب کے لیے ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں کو جو ہمیں دور کر سکتی ہیں ہم اس کو قرآن کی تلاوت سے قریب کر سکتے ہیں، جو اصل محبت ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز بیوی کی زندگی میں بچوں کی تربیت ہے۔ بچوں کی تربیت، ہم اس گھر سے آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں جب بچے آ رہے ہیں، امام حسن آئے، امام حسین آئے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی اس طرح بچے کو بلا رہی ہیں، مخاطب کر رہی ہیں، اس طرح ان کا نام لے رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک؟ تو کہتے نکل جاؤ یہاں سے، میں ٹریفک سے تھکے ہوئے آئے، کام ہے، جو بھی ہے، پریشر ہے، جو بھی ہے، بچہ بیچارہ آ کے معصومیت سے بات کرتا ہے، بابا یہ، بابا وہ، یہ اسکول میں یہ ہوا، نکلو یہاں سے۔ یہ نیچرل ہے، یہ ہمارے ہاں مطلب ایک وہ ہے۔ ادھر کیا ہے؟ یا قرۃ عینی، یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہے، کہاں سے، کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اللہ اکبر، کیا گھر ہے یہ اگر گھر نہ ہوتا تو کہاں ہمیں کوئی راستہ ملتا دنیا اور آخرت کا۔ یہ گھر ایسا ہے، یہ کمال ہے، اس گھر کا یہی تو کمال ہے جو طعام اپنے سب کچھ کھانا وانا دے دیا، کس لیے؟ لوجہ اللہ کی خاطر۔ گھر تربیت کر رہا ہے۔ مطلب آپ کو، ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ مثلا بچہ اسکول جاتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، یا مثلا بچہ ادھر مولانا صاحب کے پاس مدرسے میں آیا، بچہ سیکھ نہیں رہا، یہ نہیں کر رہا، بھائی ان کا جو کام تھا وہ کر رہے ہیں، باقی آپ کا کام بھی تو ہے کچھ کرنا۔ یا نہیں بس مدرسے میں بھیج دیا، بچہ بس سب کچھ سیکھ جائے گا، بھائی وہ جو سکھائیں گے وہ سکھائیں گے، لیکن کچھ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول کیسا رکھتے ہیں؟ ایک خاتون خود گھر میں کیسی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ کر رہی ہے؟ بچے بھی کریں گے۔ کیا وہ خاتون اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ اپنے فادر ان لا، مدر ان لا کی رسپیکٹ کرتی ہے؟ بچے بھی کریں گے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ خواتین اپنی سائڈ تو محبتیں ساری ہیں، ادھر کا فون آ گیا تو کاٹ دو، ادھر پھپھی کا فون آ گیا تو کاٹ دو، خالہ کا فون آ گیا تو اٹھا لو۔ تو یہ بچوں کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، یہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود سیکھ رہا ہوتا ہے یہ۔ تو جب ہم اس طرح تربیت کریں گے بچے کی تو بچہ کیا ہوگا بڑا ہو کے؟ کیا کرے گا؟ پھر بچہ گڑبڑ کرتا ہے، پھر ہم بعد میں کہتے ہیں مولانا بچے کے لیے کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دعا دے دیں، یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کو بیٹی سمجھتی نہیں ہے، بیٹا مانتا نہیں ہے، دین سے دور ہو گیا ہے۔ میں نے خود کتنی کوشش کی، خود بیٹھ کے میں ساری رات ٹی وی بیٹھتا دیکھتا رہوں، پھر بچے بولوں ٹی وی بند کرو، کیسے ہوگا یہ؟ میں منع نہیں کر رہا آپ ٹی وی نہیں دیکھیں، جو ٹی وی جائز ہے، حلال ہے، وہ آپ دیکھیں سارے کام، لیکن اپنے بچے کی تربیت آپ کا اپنا کردار ہے۔ یہاں پر گھر کے اندر کمپٹیشن ہے، اہل بیت کے اندر نیکی کون پہلے زیادہ کرے گا۔ ایک اگر روٹی دے رہا ہے، دوسرا دے رہا ہے میں بھی دوں گا، تیسرا دے رہا ہے میں بھی دوں گا، چوتھا دے رہا ہے میں بھی دوں گا، سب نے دے دیا۔ جب بڑا دے گا تو سب سارے دیں گے، ہم بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے، ہم بھی دیں گے۔ اور عبادتوں کے اور روزوں کے اور چیزوں کے کیوں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہم آج اس دور میں کہ جو بہت ماڈرنائز ہو گیا ہے، ٹرانس ماڈرنائزیشن کا دور ہے، انسان جو ہے وہ مشین کے ساتھ کمبائن ہو گیا ہے۔ آج انسان خود جو ہے وہ کم اور مشین زیادہ کام کر رہی ہے اس سے۔ آج انسان سری سے کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو گو ریسٹورنٹ، تو وہ ریسٹورنٹ بھیج دیتی ہے آپ۔ آج انسان کانٹیکٹ میں نام بولتا ہے، کانٹیکٹ یاد نہیں ہے آج لوگوں کو، مشین زیادہ ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں اپنے بچے کو تربیت کرنا، عزیزان محترم غور سے ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ نالج بیسڈ بچہ ترقی نہیں کرے گا۔ نالج کمپیوٹر کے پاس زیادہ ہے آج۔
اگر آنے والے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی مقام پر ہو تو ہمیں اپنے بچے کو اخلاق سکھانا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نالج ہے وہ مشین کے پاس زیادہ ہے، رپورٹس ہر چیز مشین ہے، ابھی گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، سارے کام خود ہی ہوتے ہیں، لیکن کیا مشین کے پاس اخلاق ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو اخلاق دیں گے تو یہ وہ سوسائٹی بنائے گا جس میں امام زمانہ آئیں گے۔ امام کو ہیومن چاہیے، مشین نہیں چاہیے، امام کو مشین کی ضرورت نہیں ہے، امام کو ہیومن ریسورس چاہیے۔ تو یہ کون بنائے گا؟ یہ ماں، یہ باپ، یہ گھر بنائے گا۔ بی بی سیدہ اپنے گھر کی تربیت، آپ دیکھیں نا کتنی سختیاں ہیں، چکی پیس رہی ہیں بچوں کی طرف۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں گزرا، میں نے دیکھا بی بی بچوں کے ساتھ بھی ہیں، چکیاں پیس رہی ہیں، تو مجھے وہ ہوا، میں رسول خدا کے پاس گیا، میں کہا یا رسول اللہ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، کتنی سختیوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ ہے ہی ایسی، اسے دنیا سے محبت نہیں ہے، اسے آخرت کی طرف توجہ ہے۔ پھر بھی جب بہت اصرار کیا کہ آپ جائیں اپنے بابا کے پاس اور ان سے کہیں آپ کو کوئی ایک ملازم، ایک کوئی خادم دے دے کہ آپ کی ہیلپ کرے، بی بی گئیں بابا کے پاس۔ اللہ اکبر، کیا بیٹی ہے اور کیا باپ ہے۔ فدا کا ابوہا، خود باپ کہہ رہا ہے کہ باپ آپ پر فدا ہو، کیا بیٹی ہے۔ عزیزان محترم، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول خدا گریہ شروع کر دیا، اتنا گریہ کیا صحابیوں نے گریہ شروع کر دیا، کیونکہ کچھ لوگوں کا رونا ایسا ہوتا ہے، اور وہ بھی رسول۔ کیا ہوا؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت بھی کس چیز پر نازل ہوئی ہے نہیں پتا کسی کو، اب رسول رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے آئے کہ یا سیدہ، آپ کے چہرے کو دیکھ کر رسول مسکراتے ہیں، آ جائیے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے، آپ آئیں گی تو شاید کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جیسی بی بی آئیں، اور بی بی آ کے کیا کہتی ہیں اپنے بابا سے، بیٹی آپ پر قربان ہو بابا جان، کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول خدا نے کہا کہ یہ قرآن کی کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کون سی آیتیں تھیں؟ قرآن کی وہ آیتیں، دو آیتیں غالباً سورہ زمر کی آیات تھیں کہ جس میں جہنم کا عذاب بتایا گیا ہے کہ جہنم کا دروازہ ان کے اوپر کھولا، اور 70 دروازے ہوں گے جس میں سے الگ۔ جب بی بی نے یہ خود سنا تو روایات کہتی ہے کہ بی بی خود منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ قرآن یعنی تاثیر اتنی تھی۔ وہیں بی بی اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں بابا ہاتھ مجھے کوئی کچھ دے دے۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹی میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گا جو اس خادم سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ کیا؟ رسول خدا نے تسبیح حضرت زہرا دی، وہ تسبیح کہ یہ تسبیح اس سے کہیں زیادہ ہو۔ یقیناً اگر آپ سمجھیں بھی، اگر اس زمانے میں کوئی ایک کنیز مل جاتی تو وہ اسی وقت، لیکن ایک تسبیح ایسی دی جو آج تک ہمارے لیے بھی نجات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس تسبیح کو واجب نماز کے بعد پڑھے اٹھنے سے پہلے، 1000 نوافل کے ثواب ہے اس تسبیح کا۔ اور یہ 1000 نوافل میرے آپ کے نہیں ہیں، امام اپنے نوافل کی بات کر رہے ہیں، یعنی 1000 رکعتوں کے بغیر، یعنی اتنی تسبیح یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ بہرحال بی بی کو تسبیح عطا ہوئی۔ عزیزان محترم، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہم بعض اوقات جن چیزوں کو اپنے لیے نجات سمجھتے ہیں، شاید نجات کسی اور جگہ ہے۔ بی بی کی زندگی کو، ان کی شادی کو، ان کی رخصتی کو، آپ ان کی رخصتی دیکھیں، ان کی شادی دیکھیں اور اپنی شادیاں دیکھیں۔ ہم ویسے تو ان بہت مانتے ہیں کہ ہم حضرت سیدہ کے ماننے والے ہیں، بی بی ہماری شفاعت کریں، بی بی یہ کریں، اور ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟
ابھی کوئی شادی کرنا چاہے اپنے بیٹے کی سادگی سے، مولانا کیسے کریں، ادھر ایک ہی بیٹا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مولانا کیسے کریں، اس چکر میں شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہے، ایج گزرتی جا رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، معاشرے میں فساد پھیل رہا ہے۔ ہاں دیکھیں، اس سے بہتر کوئی گھر ہے دنیا میں؟ کوئی کائنات میں اس سے بہتر گھر تھا؟ اس سے بہتر شادی کوئی ہوئی جو بی بی زہرا اور امام علی علیہ السلام کی؟ مانتے ہم ان کو ہیں لیکن کرنی اپنی ہے۔ شادی کتنی سادگی سے، اور شادی کی بات کیا ہوگا اگر رات کو امام علی کہتے ہیں کہ اگر ہم رات عبادت میں گزاریں، تو بی بی کہہ رہے ہیں اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم عبادت